وہی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی مطلب جو ہے جلدی سے اشارہ کرنا، چاہے وہ اشارہ کنایت سے ہو یا آواز نکال کر ہو یا عضو کو حرکت دے کر ہو یا ہاتھ وغیرہ کو بہرحال کسی طرح اشارہ کرنے کو عربی میں وہی کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ کہ زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام اپنے قوم کے پاس آئے محراب سے نکل کر فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ اور ان کو اشارہ کیا کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں۔ تو اس میں لفظ اوحا وہی سے نکلا ہے اور یہ اشارے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اشارے سے مقصد جو ہوتا ہے دل میں بات ڈالنا ہوتا ہے، کہ آپ انسان کو اشارہ کرتے ہیں تو کچھ سمجھانا مقصود ہوتا ہے، تو اس کے یہ دل میں بات ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی معنی میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ تیرے پروردگار نے وحی کی شہد کی مکھی کو۔ تو ظاہر بات ہے شہد کی مکھی کو یا وحی کا مطلب ہے کہ شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے کہ ان اتخذ من الجبال بیوتا کہ تو پہاڑوں میں گھر بنائے۔ اور اس طرح شیطان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ پھر آگے فرماتے ہیں یوحی بعضهم الی بعض کہ شیطان جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دل میں دوسرے انسانوں کے دل میں کیا کرتے ہیں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ دل میں بات ڈالنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ کہ شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کو کے دل میں بات ڈالتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے لفظ وحی اس کا لفظی مطلب جو ہے اشارہ کرنا اور دل میں بات ڈالنا، وسوسہ ڈالنا، ان تمام معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں تو شریعت کی اصطلاح میں کہ کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو نازل کیا گیا علی نبی من انبیائہ اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات نازل کی جائے اس کے انبیاء میں سے کسی نبی پر اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی کے بزرگ میں کوئی بات ڈال دی جائے یا کسی بڑے پیر کے دل میں کوئی بات ڈال جائے، خواب میں کوئی اس کو سنائی دے وغیرہ، تو اس کو وحی نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں بنیادی شرط یہ ہے کہ نازل ہو اللہ کی طرف سے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ نبی من انبیائہ انبیاء میں سے کسی پر، تو انبیاء میں سے کسی پر نازل ہو کوئی کلام اللہ کی طرف سے تو اس کو کیا کہتے ہیں وحی کہتے ہیں۔ تو وحی کے ذریعے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو محض اپنے عقل اور حواس سے معلوم نہ کر سکیں۔ یہ باتیں خالص مذہبی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا کی عام ضروریات کی بھی ہو سکتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی وحی جو ہے عموماً پہلے قسم کی ہوتی ہے، لیکن بوقت ضرورت دنیاوی ضروریات بھی بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ قرآن کریم میں ہیں۔ اور جہاں تک وحی کی اقسام کا تعلق ہے تو وحی کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی نے جو تقسیم کی ہے اس کے مطابق اس کی بنیادی جو قسمیں ہیں وہ 3 ہیں۔ باقی جتنے قسمیں ہیں سلسلۃ الجرس وغیرہ وغیرہ تو یہ سب اسی ضمن میں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال 3 قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں، وحی قلبی کلام الہی اور وحی ملکی۔ تو وحی قلبی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اس میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح نبی کی قوت سامعہ کا جو ہے اس میں اور حواس خمسہ کا اس میں دخل نہیں ہوتا، اور نہ نبی کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے، بلکہ وہ بات جو ہے نبی کے دل میں جاگزین ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہوتا ہے کہ یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔
اور یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ خواب میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی کے ترجمے ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا تو وہ خواب ہی کی بنیاد پر انہوں نے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور دوسرا جو ہے طریقہ کلام الہی، اس قسم میں اللہ تعالیٰ براہ راست رسول کو ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ اس میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا ہے بلکہ نبی کو آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ آواز مخلوقات کی آواز سے بالکل جدا اور عجیب و غریب کیفیت کے حامل ہوتی ہے جس کا ادراک عقل سے ممکن نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر خوب باتیں کی۔ اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب معراج کے موقع پر جو گفتگو ہوئی تھی وہ وحی الہی ہی تھی۔ اس کے علاوہ تیسرا طریقہ جو ہے وحی ملکی، اس تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام جو ہے کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ پیغام لے کر رسول کے پاس آتا ہے۔ بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض اوقات یہ انسانی شکل میں آتا ہے، کسی صحابی کی شکل میں، کسی دوسرے انسان کی شکل میں، اور وہی سنا کر واپس چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنی اصلی شکل میں آتا ہے لیکن بہت کم اس طرح ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ نے انہی تین قسموں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا 1، او من وراء حجاب 2، او یرسل رسولا 3 فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے روبرو ہو کر بات کرے مگر دل میں بات ڈال کر، ایک وحی قلبی، پردے کے پیچھے سے وحی الہی، یا کسی پیغمبر فرشتے کو بھیج کر، اور یہ وحی ملکی ہے۔ بہرحال یہ تین مین اور بڑے طریقے ہیں، باقی اس کے علاوہ جتنے طریقے سلسلۃ الجرس ہے اور اس کے علاوہ دوسرے طریقے ہیں وہ سب اسی ضمن میں آ جاتے ہیں۔